کیا آپ امریکی شہری ہیں؟ یہ سوال 2020 کی مردم شماری میں شامل کیا جائے گا، لیکن اس سوال پر ہی کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے امریکہ میں آبادی کا تعین ہو سکے گا اور اس سے ہمیں اپنے قوانین اور طریقہ کار پر عمل درآمد کرنے کے لیے ضروری معلومات ملیں گی۔ جہاں وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ امریکی آبادی کا ٹھیک تعین کرے گا، وہیں ریاست کیلیفورنیا نے اس اقدام کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ امریکہ میں ہر شخص سے شہریت کے بارے میں سوال کرنا بدقسمتی سے امریکی صدر کے اس ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد تارکین وطن مخالف جذبات کو ہوا دینا ہے۔ مردم شماری میں امریکی شہریت سے متعلق سوال 100 سال تک سروے کا حصہ تھا، لیکن آخری بار 1950 میں پوچھا گیا۔ تب سے اب تک امریکہ میں ان لوگوں کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو بیرون ملک پیدا ہوئے۔ اگر سروے میں یہ سوال پوچھا گیا تو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں امیگریشن کے نظام میں نقائص کی وجہ سے بہت سے لوگ مردم شماری میں حصہ لینے سے ڈریں گے۔ کیلیفورنیا کے علاوہ 11 دوسری ریاستیں اس تجویز کو عدالت میں چیلنج کر رہی ہیں۔ وزیر کامرس کا کہنا ہے کہ ان ریاستوں کے خدشات کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن لاطینی آبادی کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سوال کو شامل کرنے میں جلد بازی سے مالی نقصان بھی ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق رسپانس ریٹ میں ہر 1% کمی کی قیمت $55 ملین ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر لوگ خود جواب نہیں دیتے تو درست معلومات کے لیے ان کے دروازے تک ٹیمیں بھیجنی پڑتی ہیں۔ اس اقدام کے حامیوں کے مطابق تارکین وطن کے خدشات بے بنیاد ہیں۔ کوئی اس بات پر بحث نہیں کر سکتا کہ یہ معلومات امیگریشن قوانین کے نفاذ کے لیے استعمال کی جائیں گی، کیونکہ قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا صرف ایک جواز سمجھ میں آتا ہے کہ مخالفین نہیں چاہتے کہ امریکی عوام کو پتہ چلے کہ یہاں بیرون ملک پیدا ہونے والوں کی تعداد کیا ہے اور ان میں سے کتنے غیر قانونی طور پر یہاں ہیں۔ عدالتوں کے پاس اس بحث کو نپٹانے کے لیے 2 سال کا ہی وقت ہے، لیکن پھر مردم شماری کا آغاز ہو جائے گا۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔